کرنے کے لیے مجبور ہے۔ اور ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی وہ اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور جھولے میں جھول رہا تھا، اس کی بیوی بھی بازو بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے کے اوپر ایک بھکاری آیا، مانگنے والا، اور مانگنے والے نے آواز لگائی، بولے بھائی بھوکا آدمی ہوں، اللہ کے نام پہ ایک وقت کا کھانا دے دے، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ تو اس نے اپنے نوکر سے کہا اس کو ہکالو، بولے اس کو سمجھتا نہیں دوپہر کا ٹائم ہے، ہم یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں اور ہمارے آرام میں خلل ڈالنے کے لیے آیا۔ نوکر گیا، اس نے اس کو ہکالا غلام نے، لیکن وہ بیچارہ بھوکا آدمی تھا، کہیں مسافر تھا دوسرے بستی کا، اور ایک دم پریشان حال تھا، کئی وقت سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے سوچا اتنا بڑا محل ہے، اتنی بڑی یعنی عمارت ہے، اور اتنے یہاں پہ خادم ہے اور سب لوگ ہیں، تو کم سے کم ایک وقت کا کھانا تو مجھے مل جائے گا، اور ایک وقت کا کھانا کھلانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اس نے دوبارہ جب آواز لگائی تو یہ جو مالک تھے ان کو غصہ آ گیا، یہ حضرت خود اپنے جھولے پہ سے نیچے اترے، غصے کی حالت میں وہاں گیا، اس نے جوتا نکالا اپنا اور دو چار اس کے منہ پہ مار کے اس کو ڈھکیل دیا اپنے گھر کے دروازے کے سامنے سے۔ اور جب ڈھکیل دیا تو ڈھکیلنے کے بعد میں وہ بیچارہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کو اس آدمی کے دولت کا یہ گھمنڈ، یہ اکڑ پسند نہیں آئی، اور پھر کیا ہوا، ہوتے ہوتے تنزل کا دور شروع ہو گیا، اور پھر کاروبار میں گھاٹا ہونے لگا، نقصان ہونے لگا، اور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو محل تھا وہ بھی بک گیا، سارے غلام جتنے بھی تھے وہ سب چلے گئے، تمام عیش و آرام ختم ہو گیا۔ اور پھر اس نے بیوی سے یہ کہا کہ دیکھ اب میری کیپیسٹی نہیں ہے میں تیرا بھی خرچہ برداشت کر سکوں، کہا کہ میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، تو کسی اور آدمی سے نکاح کر لینا، اور اس نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ اور پھر یہ حال ہوا کہ یہی آدمی مسجدوں کے دروازوں پر اور بازاروں کے اندر بھیک مانگنے لگا، جس نے ایک فقیر کو، ایک محتاج کو دھکے مار کر ہکال دیے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام عیش و آرام، دولت وغیرہ سب کچھ چھین لی، اور یہ خود بھیک مانگنے پر محتاج بن گیا۔ اب وہ عورت جو تھی اس کی بیوی، اس نے دوسرے آدمی سے شادی کر لی، وہ بھی بہت بڑا مالدار کروڑ پتی آدمی تھا، اور یہ آدمی بھیک مانگتے مانگتے ایک دن اپنی اسی بیوی کے دروازے پہ چلے گیا جس کو اس نے طلاق دیا تھا۔ آواز لگائی زور سے، بولے بھائی بھوکا ننگا آدمی ہوں، اللہ کے نام پہ ایک وقت کا کھانا دے دو۔ تو وہ عورت روٹی اس کے اوپر کچھ دو گوشت ڈال کر وہ فقیر کو دینے کے لیے گئی۔ جب دی اس کو تو اس کی صورت دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ روتے ہوئے گھر میں واپس آ گئی اور بس بے تحاشا رونے لگی۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بولے یہ آدمی جو بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے دروازے کے اوپر، مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے، یہ میرا پہلا شوہر ہے، اس کے پاس بڑے بڑے بنگلے تھے، حویلیاں تھی، باغات تھے، کاروبار تھے، سب کچھ تھا، لیکن آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے یہ بھیک مانگنے پہ محتاج بن گیا اور اپنے دروازے کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اور بولے میں اس کو ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ دیکھ جو بھوکے ننگے لوگ آتے ہیں، اللہ نے ہم کو اتنا دیا ہے، ایک آدھا آدمی اگر ایک وقت کا کھانا ہمارے دروازے سے پیٹ بھر کے کھا لے تو کون سی ہم کو کمی ہونے والی، مگر یہ اپنے دروازے سے بھیک مانگنے والوں کو جوتے اور لات مار کے ہکالتا تھا۔ تو وہ جو شوہر تھا اس کا، وہ کہنے لگا کہ تو نے اس کو تو پہچان لیا لیکن تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ بولے نہیں میں نے تم کو نہیں پہچانا۔ بولے میں وہی بھکاری ہوں جو تمہارے دروازے پہ ایک وقت کا کھانا مانگنے کے لیے آیا تھا۔
اور تیرے شوہر نے مجھے جوتے مار کر ہکالا تھا، میں وہی بھکاری ہوں۔ دیکھ یہ خدا کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اس نے مجھے بھیک سے اس محل کے اندر پہنچا دیا اور اس کو محل سے اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیک کے کٹورے کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ یہ پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہو گئے، میں آپ کو لیٹسٹ میں ایک نیا یہ زمانے کا قصہ سناتا ہوں۔ میں ایک جگہ شادی میں گیا، وہاں پہ ایک آدمی گیٹ کے اوپر کھڑے ہوا تھا ایسی منگنے والا، تو ہمارے جو دوست تھے دلہن کے چچا ماموں کچھ ہونا رشتے میں، انہوں نے کیا کیے، مجھے بولے مولانا 1 منٹ رکو، بولے یہ جو منگنے کو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت تنگ کر رہا، بہت بار بار آ رہا، بولے میں ذرا اس کو کھانا لا کے دے دیتا۔ وہ گئے، انہوں نے ایک پلیٹ میں بریانی لا کر دیے، اس کو بٹھا دیے سائڈ میں کھانے کے لیے، اور پھر مجھے بولنے لگے، کھانا وغیرہ ہوا، باہر ہم لوگ نکلے تو مجھے بولنے لگے مولانا یہ جو آدمی جس کو میں نے کھانا لا کے دیا نا، اس کی اسٹوری آپ کو نہیں معلوم ہے؟ بولے نہیں بھائی، میں بولا میں تو یہاں کا ہوں نہیں، میرے کو کیا معلوم؟ بولے مولانا یہ آدمی وہ ہے جو 100 روپے کی نوٹ کی بیڑی بنا کے پیتا تھا، بولے ایسی 100 کی نوٹ کی بیڑی بناتا تھا اور وہ پیتا تھا، بولے اور وہ زمانے میں جب لوگوں کے پاس میں کار نہیں ہوتی تھی، یہ جہاز سے سفر کرتا تھا، بامبے سے پونا، پونے سے دلی، دلی سے کدھر، مطلب جہاں بھی جہاز سے جانے کا ہے۔ لیکن بولے خدا کا نظام دیکھو، اس کو جوئے کی، شراب کی یہ ساری لت پڑ گئی، اس کے اندر دولت آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئی، اور یہ نوبت آ گئی کہ آج یہ بھیک مانگنے کے لیے محتاج بن گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہماری بات شادی پہ سے چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو، مال اور دولت کو ترجیح مت دو، کہ مال دیکھ کے ہم نے اپنی بیٹی دے دیے یا اپنے بیٹے کا نکاح کسی مالدار گھرانے میں کیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مال دولت کی جو چمک ہے، دمک ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ مال ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن دینداری زندگی میں ہوں گی تو پھر زندگی میں چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان